یہ آیت نمبر 92 ہے سورہ آل عمران کی، یہ بھی قرآن حکیم میں چند اہم ترین آیات میں سے ہے جو عموماً گفتگو کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو۔ اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو۔ اب جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کیٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے، وہ اللہ کے لیے دے۔ یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے، یعنی جان، اپنی زندگی، اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی آپ نے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کر دی۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے۔ ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو۔ در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری جسے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں۔ یہ ہے اصل میں چیز۔ باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیات، جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھی نا تو وہ پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے۔ آگے پوچھتے تھے کہ جی اب کیا کرنا ہے بتائیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری جو انس بن مالک کے باپ بھی ہیں، کیونکہ انس بن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم، ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو، قربان کر دو۔ تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے۔ سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پہ قیاس نہ کیجئے گا کہ کسی نے مکان کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے۔ وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا ہے، کیونکہ باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، باقی درخت جس سے وہ انکم حاصل کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ۔ تو سب سے مہنگی ترین چیز، سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، جو چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، تایا زاد، ان میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اس میں ان کو تقسیم کر دیا۔ سب سے مشکل رشتہ داروں کے اوپر مال لگانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے لا کے تو مدرسے کے نام لکھ دو یا یہ میرے لیے وقف کر دو۔ آج آپ کسی مولوی مدرسے والے کے پاس چلے جائیں کہ میں نے یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ
جاؤ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان میں بانٹ دو، کہے گا لے ادھر رسید کٹا تیری۔ یہ فرق ہے جناب۔ تو نبی علیہ السلام کو چونکہ دنیاوی کوئی لالچ نہیں تھی، آپ نے اسے مین مال غنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا، آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کر کے بتایا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لوگ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ چھلانگ بھی لگا لیتا ہے نا، تو دور پار کا کوئی رشتہ دار نکالتا ہے، بھائی سب سے پہلی رشتہ داری جو آپ کی ہے نا، جس پہ آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ لگے گی، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی اولاد ہے۔ ان کو کس پرسی میں چھوڑا ہوتا ہے اور باقی دنیا میں وہ دسترخوان چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتہ دار نے کسی کے اوپر تعویذ کروائے ہوں، ویسے تو زیادہ تر ہے ہی فراڈ ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، لیکن اگر ہوں بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے اور وہ آگے سے نجومی صاحب یہ نہ بتائیں کہ تیری ساس نے کروایا تیرے پہ، اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ تیری بہو نے کروایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ جی ساس کی جائے تو وہ کوئی بندہ کہے کہ جی وہ ایک بندہ ہے، وہ فلاں شہر میں رہتا ہے، اس نے کرایا ہوگا، تو وہ تو آپ بھی کہیں کہ یار وہ تو میرے نال کے لینا دینا۔ جس کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے وہی جیلسی فیکٹر میں انوالو ہوتے ہیں نا، اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو ایمفسائز کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مال خرچ کرو۔